بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ہم کلامی یعنی کہ ڈائریکٹلی اللہ پاک سے وہ بات کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا، یعنی کہ فرعون بنی اسرائیل میں فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دو۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اسے صندوق میں بند کر دریا میں چھوڑ دیا۔ آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا، یعنی کہ آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو فرعون علیہ السلام ان کو مل گئے اور انہوں نے ضد کر لی کہ میں اس بچے کو پالوں گی، یعنی کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کی خوبصورتی پر وہ آسیہ کو پسند آ گیا، خوبصورتی بھانے لگی، تو اسی لیے انہوں نے اس کے پرورش کرنے کا عہد کر لیا، کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے، یعنی کہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ فرعون کو کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے سلطنت کو، آپ کو سب کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسی دن سے فرعون نے، جب نجومیوں نے بتایا تھا تو اسی دن سے فرعون نے سب بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو سب کو قتل، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا فوراً قتل کروا دیتے تھے۔ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ جس بچے جو اس کا وہ ہوگا برباد، وہ تباہ کرے گا، تو وہ بچہ اس کے محل میں ہی پل رہا ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کی ایک آدمی کو گھونسا مار دیا، یعنی کہ فرعون کا ایک آدمی تھا اسرائیلی، وہ ظلم کر رہا تھا اسرائیلی آدمی پر، تو فرعون نے دیکھا تو اس کو ایک گھونسا مارا اور وہ بالکل مر ہی گئے ایک گھونسے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفارہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے، یعنی کہ جب مدین گئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفارہ سے نکاح کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب نکاح ہو گیا تھا تو واپسی موسیٰ علیہ السلام مصر آنے لگے، تو راستہ میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا اور وہاں نبوت بخشی۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے، یعنی کہ جب نبوت بخش دی تھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بنی اسرائیل میں دعوت دیتے اور فرعون کو بھی ان کے محل میں بھی دعوت دیتے تھے۔ فرعون کو ایمان کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی نصیحت فرمائیں، یعنی کہ جو ان کے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتلوایا کرتا تھا فرعون، اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا فرعون کو کہ ایک تو جو ظلم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اور ایک جو تم خدا کہلواتے ہو اس کو چھوڑ دو، خدا ایک ہی ہے، اور سچے خدا کی گواہی دو، کلمہ پڑھ لو۔ ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا، تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، یعنی کہ ہر انسان تو کسی پر وہ یقین نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پاک نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہوں، لیکن کوئی دوسرا کیسے یقین کر لے گا کہ نبی ہے؟ ایسے تو نبوت کا دعویٰ سب کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزات ان کو دکھائے، معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا
اثر قبول کرنے کے بجائے، یعنی کہ 400 سال سے فرعون حکومت کر رہا تھا۔ آج تو کوئی ایک سال گدی پہ بیٹھ جائے اس کو اتنا گھمنڈ آ جاتا ہے، اور گدی پہ بیٹھنے والے تو دور، جس کے پاس اللہ پاک تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں اس کو ہی گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو فرعون تو 400 سال سے حکومت کر رہے تھے، تو اس کو گھمنڈ کیوں نہیں؟ غرور و طاقت کے نشہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزہ کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارا معجزہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اور تم جادو کرتے ہو، جادوگر ہو۔ تو فرعون نے ماہرین جادوگر کو بلایا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو تھا۔ جو جادوگر ماہرین جو مصر کے جادوگر بلائے تھے فرعون نے، سب وہ ناکام ہو گئے، اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزہ کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ یعنی کہ جب معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا جادوگروں نے، تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا، یعنی کہ انہوں نے جادوگروں کو بلایا کہ اس کو ہرائیں، جو اس کا جادو ہے اس کو ختم کریں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دکھایا تو وہ لوگ ایمان میں آ گئے، تو فرعون اور بھڑک گیا، بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ یعنی کہ جو بھی جادوگر ایمان لائے تھے سب کو بیچاروں کو مار دیا، قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہی دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوب دعوت دی، لیکن وہ لوگ ایمان لائے نہیں، تو اللہ پاک نے اپنے طرح طرح کی شکل میں عذاب کو بھیجا۔ ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر کلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ بند کرنا ہے۔